الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگان ملت، حضرات کرام، نماز کے فضائل پر اور اس کی بے شمار برکات جو نماز کے لیے ہیں، احادیث جو آئیں ان میں سے کچھ اس مضامین کی احادیث عرض کی گئی تھیں، اور ظاہر ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے طہارت شرط۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ و تبارک نے اس کا ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اور اپنے سر کا مسا اور دونوں پیروں کو گٹے سمیت ہو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا، اور اسی آیت مقدسہ سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے چار، لیکن اس سے قبل کے وضو کا طریقہ بیان ہو، اس قدر ایمان افروز احادیث صرف وضو کے بیان میں حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ دل چاہتا ہے کہ ان احادیث کو بار بار پڑھتے رہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی، یعنی قیامت کے دن میری امت جو ہے وہ اس حال میں میدان محشر میں آئے گی کہ ان کے اعضائے وضو جو ہیں، اس میں یعنی چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، اور فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اس چمک کو زیادہ کر، یعنی قیامت کے دن ساری امتیں جمع ہوں گی، سب ہوں گے۔ اب حضور کی امت کی کیسے پہچان ہو؟ تو اس حدیث میں حضور نے فرما دیا کہ میری امت جو ہے اپنے اعضائے وضو سے چمکتی ہوگی، تو تم میں سے جس سے ہو سکے اس چمک کو اور زیادہ کرے۔ اور میں نے بزرگوں سے سنا کہ ہمارے کاملین اولیاء اعظام جب وضو کرتے تھے، یعنی یہ کونیوں سمیت، فرمایا کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ دھونا جو ہے فرض ہے یہاں تک، اور اسی طرح سے چاروں فرض کا ذکر ہے تو کچھ اوپر تک وہ دھوتے تھے۔ تو یہ جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ تم میں سے ہو سکے اس چمک کو کوئی اور زیادہ کرے، یعنی اور اوپر تک تھوڑا سا ہوتے تھے بزرگان دین اولیاء اللہ کے واقعات میں یہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکت نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم شریف کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو محو فرما دے اور تمہارے درجات کو بلند فرمائے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں وہ عمل کہ جس سے خطائیں ہماری معاف ہو جائیں اور درجات جو ہیں وہ ہمارے بلند ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، اس وقت کامل اور صحیح طریقے سے وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ تبارک تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور نماز جو ہے وہ تو مزید بڑا ہے، یعنی اس سے جو درجات بلند ہوں گے وہ الگ ہے، ابھی تو صرف تم نماز وضو کی تیاری میں ہو۔ اسی طرح سے امام مالک کو نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرتے میں جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہ وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے پانی ڈالنے سے ناک کے پانی سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے چہرے سے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ پلکوں سے نکل جاتے ہیں۔
اور پھر دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہمارے جو ناخن ہیں ان ناخنوں سے بھی گناہ جھڑ کے نکل جاتے ہیں۔ پھر سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑتے ہیں۔ پھر جب دونوں پیروں کو دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ کہ پیروں کے جو ناخن ہیں وہاں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ واقعات میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا تھا تو وضو سے پانی بہہ رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ کر کے آیا۔ لوگ اس کی تحقیق میں لگ گئے، اس بچے کی جب تحقیق میں لگے تو پتہ چلا اپنے گھر سے ماں سے لڑ کر آیا تھا۔ آپ کے کراچی میں بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے حضرت علامہ محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صدر الفاضل علیہ رحمت نے میرے ذمے قرآن مجید کا ترجمے کی طباعت اعلیٰ حضرت علی رحمت کی لگائی تھی، تو ہم نے 3 تحریریں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کی، لیکن آپ نے اس تحریر کو پسند نہیں کیا جو سب سے اچھی کتاب ہے۔ اور جب آپ سے کہا گیا کہ حضور یہ بڑی اچھی کتابت ہے، فرمایا یہ شخص بد عقیدہ۔ تو جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی وہ بد عقیدہ شخص ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے معاملات کیا ہیں۔ تو حضور نے جو حدیث میں باتیں بیان فرمائی ہیں یہ بالکل حق ہیں، ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نظر دی ہے وہ پہچان جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں۔ امام احمد جو ہیں وہ حضرت انس سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار وضو کیا تو یہ تو ضروری بات، اور جس نے 2 بار وضو کیا دھویا، یعنی ہر عمل کو یعنی ایک بار پانی بہانا اور یہ چہرے کا دھو لینا وضو کے اندر یہ تو ضروری ہے، اور جس نے 2 بار کیا تو اس کے لیے دونا ثواب، اور جس نے 3 بار ایسا کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے میرے اور تمام انبیاء کے دیگر انبیاء کے طریقے کو پا لیا، یعنی پتہ چلا کہ یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت پر اس نے عمل کر لیا۔ اور حضرت امام مسلم حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث لائے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے حضور نے فرمایا تم میں سے جو کامل وضو کرے، یعنی صحیح طریقے سے جس نے وضو کیا اور پھر صحیح وضو کرنے کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور کلور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے دنیا میں بشارت دی جا رہی ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ابھی تو آپ دیکھیں نماز شروع نہیں کی، صرف ابھی نماز کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ فضیلتیں یہ برکتیں وضو کی ہیں۔ ابن خزیمہ ایک بڑے جلیل صحابی ہیں، یہ ایک حدیث اپنی صحیح کے اندر لے کر کے آئے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور علماء نے بیان کیا کہ جب حضور معراج سے تشریف لائے تو معراج سے تشریف لانے کے بعد کی یہ حدیث شریف ہے کہ اس کے بعد آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو بلا کر کے ارشاد فرمایا کہ میں کل جنت میں گیا تو میں نے تمہیں دیکھا کہ تم مجھ سے آگے جا رہے ہو، تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ برکت عطا فرمائی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ حضور جب میں اذان کہتا ہوں تو اذان آپ کہتے تھے، مؤذن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو میں اذان کہنے کے ساتھ فوراً 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا وضو نہیں رہتا تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی عمل کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ برکت عطا فرمائی۔ غزالی دوران راضی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث کے اوپر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جنت کا داخلہ تو قیامت کے دن ہوگا، میدان محشر کے حساب کتاب کے بعد ہوگا، اس سے پہلے تو ممکن نہیں، تو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا انکار بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے کیا معنی ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے فرما رہے کہ تمہارے قدموں کو میں آگے دیکھ رہا ہوں، تو وہ بیان فرمایا کرتے تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کی شان ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ ابھی تو قیامت کا آنا باقی ہے، قیامت کا دن ہونا باقی ہے، اس دن کے 50,000 دن گزرنا باقی ہیں، پھر جنت میں داخلے کا جب وقت آئے گا اس وقت حضرت بلال جو ہیں وہ حضور کے ساتھ ہوں گے، اور غلام جیسے غلام نکیل پکڑ کر کے آگے ہوتا ہے اسی طرح سے حضور سے آگے چل رہے ہوں گے، تو وہ قدموں کی جو آہٹ ہے وہ حضور نے ابھی سن لی، اور ابھی اس آہٹ کو سن کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو اس بات کی خبر دے دی۔ یہ بات ایمان افروز
لوگ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح میں وہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو صرف وضو کی فضیلتیں اور صرف وضو کی برکتیں ہیں، نماز کو ابھی شروع کرنا اس کے بعد ہے۔ تو وضو کے مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا اور صحیح وضو کرنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اسی پر ساری عبادت کی بنیاد ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر اس کو بیان کیا جائے گا۔